بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 سہیلیاں آمنہ کی آخری کہانی، ایک مدرسے کی سچی محبت، شرارتیں اور جدائی کی داستان۔ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں ہم صرف قرآن نہیں سیکھتے، وہاں ہم زندگی جیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے 4 سہیلیوں کی جن کی ہنسی، شرارتیں اور دوستی پورے مدرسے میں مشہور تھی، مگر ایک دن ایک ایسی بات ہوئی کہ ان کی دوستی کی دنیا ہی بدل گئی، اور جو ہنسی کبھی ہر دل کو چھو جاتی تھی آج وہ ایک یاد بن گئی۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میں نے زندگی کے سب سے خوبصورت دن ایک مدرسے میں گزارے، وہ جگہ جہاں میں نے صرف پڑھنا نہیں سیکھا بلکہ جینا سیکھا۔ میری 3 سہیلیاں تھیں، طاہرہ، آسیہ اور حنینہ۔ ہم چاروں ایک ساتھ کھاتے، ہنستے، روتے، سزا بھی ایک ساتھ ہی پاتے۔ استاد زینب کہتی تھی یہ چاروں اگر ایک جگہ ہوں تو مدرسہ کلاس نہیں میدان جنگ لگتا ہے۔ ہمیں ہنسنے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا، کبھی کسی کے بستے میں لیمبو ڈال دیتے، کبھی کسی کی چادر چھپا دیتے۔ حنینہ سب کی امی بن جاتی اور طاہرہ وہ تھی جو ہر شرارت کی ماسٹر مائنڈ۔ آسیہ ہمیشہ تھوڑی سنجیدہ رہتی مگر ہم تینوں اسے ہنسا دیتے۔ ایک دن استاد نے کہا کل قرآن کا سبق سنایا جائے گا، جو بھولے گا سزا پائے گا۔ ہم نے رات بھر تیاری نہیں کی بلکہ باتوں میں وقت گزار دیا۔ اگلے دن جب سبق یاد نہیں تھا تو ہم سب کو پورے صحن کی صفائی کا حکم ملا۔ طاہرہ نے جھاڑو اٹھا کر کہا استاد بھی نہ ہمیں کلینر سمجھتی ہیں یا طالبات، اور سب ہنس پڑے۔ استاد نے ہمیں دیکھا اور کہا ہنسو مت، یہی ہنسی تمہیں رلائے گی۔ ہم نے مذاق میں لے لیا مگر یہ جملہ بعد میں سچ ثابت ہوا۔ چند مہینے گزرتے گئے، ہماری دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ ہم سب نے طے کیا کہ اب اگلے وفاقی امتحان میں ہم چاروں ساتھ امتحان دیں گے۔ استاد زینب نے ہمیں بہت محنت کروائی، میں بھی پرعزم تھی، دل میں ایک خوشی تھی کہ اب ہم سب مل کر کامیاب ہوں گے۔ مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میں صبح کچھ دیر سے کلاس میں پہنچی، استاد بہت غصے میں تھی۔ جیسے ہی میں اندر گئی انہوں نے کہا آمنہ تمہیں وقت کی قدر نہیں، یہ مدرسہ ہے بازار نہیں۔ میں نے نرمی سے کہا استاد معذرت، وضو کے دوران پانی ختم ہو گیا تھا، مگر شاید انہوں نے میری بات سمجھ نہیں آئی انہوں نے سب کے سامنے سختی سے کہا اگر تمہیں نظم نہیں آتا تو تم جا سکتی ہو، ہمیں ایسی طالبات نہیں چاہیے۔ میرے آنسو نکل آئے، میں چپ چاپ اپنا بستہ سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ طاہرہ اور حنینہ میرے پیچھے آئیں مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا بس آج میں نہیں رکوں گی۔ اس دن میں نے مدرسہ چھوڑ دیا۔ دن گزرتے گئے، میرا دل مدرسے کی دیواروں میں ہی رہ گیا تھا۔ ہر رات وہی آوازیں کانوں میں گونجتی، آسیہ کی مسکراہٹ، حنینہ کی نصیحتیں، طاہرہ کی شرارتیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس جاؤں گی۔ چند دن بعد میں مدرسے پہنچی، دل میں خوف بھی تھا، امید بھی۔ استاد کے سامنے گئی اور کہا میں اپنا ٹیسٹ دینا چاہتی ہوں۔ استاد نے میری طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولیں ٹھیک ہے لیکن اب تم اپنا درجہ بدل لو، تمہیں دوسرے کلاس میں بٹھایا جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے نئے درجے میں جا کر پڑھنا شروع کیا۔ سب کچھ نیا تھا، چہرے بھی، انداز بھی۔ میری تینوں سہیلیاں کبھی کبھار صحن میں مل جاتی۔ طاہرہ کہتی آمنہ تیاری کر، وفاق کا امتحان قریب ہے۔ میں ہنس کر کہتی میں بھی دوں گی انشاءاللہ۔ میں نے پوری محنت سے تیاری کی، رات رات جاگتی رہی، ہر آیت، ہر سبق دل سے یاد کیا۔ دل میں ایک ہی خواب تھا، ہم چاروں ایک ساتھ امتحان دیں گے۔ مگر پھر وہ دن آیا جس نے میری دنیا بدل دی۔ وفاقی امتحان کے فارم بھرے جا رہے تھے۔ میں نے استاد کے پاس جا کر کہا میرا فارم بھی جمع کر دے، میں تیار ہوں۔ استاد نے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے کہا آمنہ تمہارا نام اس امتحان میں شامل نہیں۔ میرے قدم جیسے زمین میں دنس گئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ مگر آپ نے کہا تھا کہ میں تیاری کروں، امتحان دوں۔ استاد نے آہ بھری، ہم نے انتظامیہ سے بات کی تھی مگر جگہیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں اگلے سال دینا ہوگا امتحان۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ میرے پیچھے طاہرہ کی آواز آئی آمنہ ہم بات کرتے ہیں استاد سے، مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ میں جانتی تھی کبھی کبھی قسمت خاموشی سے سب کچھ چھین لیتی ہے۔ امتحان کے دن مدرسہ
ہلچل سے بھرا ہوا تھا۔ میری تینوں سہیلیاں خوشی خوشی امتحان دینے گئیں۔ میں صحن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری سہیلیوں کو کامیاب کر اور میرا دکھ اپنے پاس رکھ لے۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کے چہروں پر سکون تھا۔ حنینہ نے آ کر کہا، آمنہ تمہارے بغیر امتحان ادھورا لگا۔ میں مسکرا کر بولی، بس دعا ہے تم تینوں پاس ہو جاؤ۔ اور پھر کچھ دن بعد وفاق کے نتائج آئے۔ طاہرہ، آسیہ اور حنینہ تینوں کامیاب تھیں۔ مدرسے میں خوشی کی لہر دوہری۔ میں نے دور سے ان کی خوشی دیکھی، دل سے خوش ہوئی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خاموش سا درد چھپا تھا۔ میں نے اپنا بستہ اٹھایا اور آہستہ سے مدرسے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں جانتی تھی اب میرا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے آخری بار پیچھے دیکھا۔ وہی صحن، وہی درخت، وہی ہنسی کی آوازیں، مگر اب ان میں میرا حصہ نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاید میری تقدیر میں امتحان نہیں، یادیں لکھی تھیں، اور میں مدرسے سے نکل گئی۔ کچھ سال گزر گئے، آمنہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ طاہرہ، آسیہ اور حنینہ جب بھی مدرسے کے پاس سے گزرتی اس دروازے کو خاموشی سے دیکھتی جہاں سے ان کی دوست چلی گئی تھی۔ حنینہ اکثر کہتی، اگر کبھی آمنہ واپس آئے تو میں اسے بتاؤں گی کہ امتحان صرف کاغذ کا نہیں ہوتا، اصل امتحان تو دوستی اور صبر کا ہوتا ہے، اور وہ امتحان آمنہ جیت گئی۔ مدرسہ صرف علم کی جگہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں کچھ چہرے دلوں میں نقش ہو جاتے ہیں۔ آمنہ شاید وفاق کا امتحان نہ دے سکی، مگر اس نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا، سکون، خاموشی اور قبولیت، اور یہ کہ ہر دوستی امتحان سے نہیں، احساس سے قائم رہتی ہے۔